آج کی اس ویڈیو میں ہم وکٹورین دور کے ایک ایسے سیکس سکینڈل کے متعلق بات کریں گے جس نے ہندوستان کو ہلاک کر رکھ دیا تھا۔ یہ بات ہے اپریل 1892 کی۔ سلطنت برطانیہ کے اندر انڈیا کی سب سے امیر شاہی ریاست کے شہر حیدرآباد میں انگریزی زبان میں ایک پمفلٹ تقسیم کیا گیا۔ اس پمفلٹ میں جو کچھ بیان کیا گیا اس سے ایک جوڑے یعنی مسلمان رئیس مہدی حسن اور انڈیا میں پیدا ہونے والی ان کی برطانوی اہلیہ ایلن گرٹیوڈ ڈونلی کی زندگی مکمل طور پر برباد ہو کر رہ گئی۔ 19ویں صدی کے ہندوستان میں بین النسل محبت نہیں ہوا کرتی تھی اور حکومت کرنے والے محکوم کے ساتھ جنسی رشتہ قائم نہیں کر سکتے تھے۔ شادی تو بہت دور کی بات، ایک ہندوستانی کا ایک گوری کے ساتھ رشتہ تو اور بھی زیادہ بعید از قیاس تھا۔ لیکن یہ جوڑا نظام شاہی کے زیر نگیں علاقے حیدرآباد کے شرفاء میں شامل تھا۔ ایلن کا برطانوی تعلق اور نظام کی حکومت میں مہدی کے کردار نے 19ویں صدی کے اواخر میں اس جوڑے کو بہت طاقتور بنا دیا تھا، یہاں تک کہ انہیں ملکہ وکٹوریہ سے ملنے کے لیے لندن بھی مدعو کیا گیا۔ مہدی جیسے جیسے نظام کے دربار میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتے جا رہے تھے، ان کی کامیابی نے حیدرآباد میں رہنے والے بہت سے شمالی ہندوستان کے باشندوں میں حسد کی چنگاری بھڑکا دی تھی۔ وہ حیدرآباد کی عدالت عالیہ کے چیف جسٹس مقرر ہوئے اور اس کے بعد ریاست کے وزیر داخلہ نامزد کیے گئے۔ ان تمام چیزوں نے جہاں انہیں خطیر تنخواہ فراہم کی، وہیں ان کے ہم منصبوں میں حسد بھی پیدا کی۔ اسی زمانے میں ایلن پردے سے باہر آئیں اور حیدرآباد کے امراء کے معاشرتی حلقے میں جانے لگیں۔ اس سے بعد لوگ چیں بجبیں ہوئے، لیکن مہدی اور ایلن اپنی ترقی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ لیکن اس چھوٹے سے پمفلٹ نے ان کی بالکل مختلف کہانی پیش کی، جس کی وجہ سے ان کے عروج کو ڈرامائی زوال کا منہ دیکھنا پڑا۔ مہدی کی کامیابیوں سے جلنے والے اس کے بے نام مصنف نے مہدی اور ان کی کارکردگی میں خرابی تلاش کرنے میں ناکامی کے بعد ایلن کو نشانہ بنایا۔ اس پمفلٹ میں 3 مخصوص الزامات لگائے گئے۔ پہلا یہ کہ ایلن مہدی سے شادی کرنے سے قبل ایک عام طوائف تھی، اور اس پمفلٹ کے مصنف نے بعض دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنی جنسی تسکین کے لیے خصوصی طور پر ان کی خدمات حاصل کی تھیں۔ دوسرے یہ کہ مہدی اور ایلن نے کبھی شادی کی ہی نہیں۔ اور آخری یہ کہ مہدی نے ایلن کے ذریعے حیدرآباد دربار کی اعلیٰ انتظامیہ کو جنسی سہولیات فراہم کی تاکہ انہیں حمایت مل سکے۔ اپنے دوستوں کے مشورے کے برعکس مہدی نے پمفلٹ شائع کرنے والے پرنٹر ایس ایم مترا کے خلاف ریزیڈنسی کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا، جہاں ایک برطانوی جج مقدمہ کی سماعت کرنے والے تھے۔ طرفین نے معروف برطانوی وکیلوں کی خدمات حاصل کیں تاکہ اپنے مقدمے میں جان ڈال سکیں۔ طرفین نے گواہوں کو رشوت دی اور ایک دوسرے کے گواہان پر جھوٹ بولنے اور جھوٹی گواہی دینے کے الزامات عائد کیے۔ سماعت کے بعد جج نے مترا کو، جنہوں نے پمفلٹ شائع کیا تھا، تمام الزامات سے بری کر دیا، اور حیرت انگیز طور پر انہوں نے سماعت کے دوران مباشرت، کعبہ گری، زنائے محرم، دھوکے، دروغ حلفی اور رشوت کے متعلق جو باتیں سامنے آئیں انہیں نظر انداز کر دیا۔ یہ پمفلٹ سکینڈل بین الاقوامی سطح پر سنسنی پھیلانے کی وجہ بنا۔ نظام کی حکومت، برطانیہ کی حکومت ہند، لندن میں حکومت برطانیہ اور دنیا بھر کے اخبارات نے 9 مہینوں تک جاری رہنے والے اس مقدمے پر نظر رکھی۔ فیصلے کے چند ہی روز بعد مہدی اور ایلن نے لکھنؤ کے لیے ٹرین پکڑی، جہاں دونوں پلے بڑھے تھے۔ مہدی نے بار بار لکھنؤ کی مقامی حکومت میں عہدے پر دوبارہ مقرر کیے جانے کی کوشش کی، جہاں انہوں نے کبھی مقامی کلکٹر کے طور پر خدمات انجام دی تھیں۔ انہوں نے پینشن حاصل کرنے اور صرف وظیفہ لینے کی بھی کوشش کی، لیکن سب بیکار گئیں۔ مہدی نے کبھی چشمے پورنم سے ملکہ وکٹوریہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور انڈین نیشنل کانگریس کو اس کے ایام طفلی میں خطرناک کہا تھا۔ انہیں نوآبادیاتی حکومت نے اسی طرح چھوڑ دیا جیسے نظام نے چھوڑ دیا تھا۔ آخر میں انہیں نظام کی حکومت میں وزارت داخلہ کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا اور انہیں کسی پینشن یا ہرجانے سے بھی محروم کر دیا گیا۔ جب ان کا 52 سال کی عمر میں انتقال ہوا تو انہوں نے ایلن کے لیے کوئی مالی تحفظ نہیں چھوڑا تھا۔ عمر کے ساتھ ایلن کی مالی حالت خستہ ہونے لگی۔ آخری برسوں میں انہوں نے نیلی روشنائی میں مومی کاغذ پر حیدرآباد کے وزیر اعظم اور نظام سے تھوڑی بہت مالی مدد کی اپیل کی۔ حیدرآباد کی انتظامیہ جو سکینڈل اور بدعنوانیوں سے نکل آئی تھی، اس نے ایلن کی اپیل پر ہمدردانہ نظر ڈالی اور انہیں کچھ الاؤنس دینے کی بات کہی، لیکن تھوڑے دن تک معمولی امداد پانے کے بعد وہ طاعون کا شکار ہو گئیں اور جاں بر نہ ہو سکیں۔ اس کہانی کے ذریعے سلطنت برطانیہ کے نصف النہار میں ثقافتی ملاپ یا دوغلے پن کو دیکھنے کے لیے ایک کھڑکی
खुली नजर आती है। लेकिन इसके बाद बहुत जल्द ही हिंदुस्तानी कौम परस्तों ने संजीदगी के साथ इस समाजी सियासी ढांचे को चैलेंज करना शुरू कर दिया। मेहदी और एलन की कहानी इस वक्त के हिंदुस्तान की रैज चीजों को चैलेंज करती है। एलन की मौत के थोड़े ही दिनों बाद महात्मा गांधी की इंडिया वापसी होती है, जो इंडिया की तहरीक आजादी में कांग्रेस के किरदार को मुस्तहकम करते हैं। एक बड़ी तब्दीली जारी थी जिसमें इंडिया के शहजादे, उनकी रियासतें और उनके स्कैंडल सुर्खियों से हटते जा रहे थे और कौम परस्त मरकजी हैसियत हासिल करते जा रहे थे। और इन तब्दीलियों के दरमियान पंफलेट वाला मामला कहीं खो कर रह गया। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।